تو جناب اگلی ہماری زیارت ابھی ویسے تو ہم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو غوث اعظم کے نواسے کی جو ہے وہ آپ کو زیارت کروائیں گے. ان کا بھی در بیچ میں آتا ہے، ان کی بھی ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں جو ہم نے ملتان ٹور کیا تھا. اب دوبارہ سے بنائیں گے تو آپ کو ضرور دکھائیں گے. جی جناب، تو یہ ہے غوث اعظم کے نواسے کا دربار، جو کہ اکثر جو ہے ہجرت میں رہتے تھے اور اکثر جو ہے وہ درویشی کی حالت میں رہتے تھے. اور یہ دربار ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر. ان کے بارے میں مکمل ویڈیو میں بنا چکا ہوں. جی صبح کہ ابھی سورج بھی نکلنے والا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ تو روشنی ہو رہی ہے اور سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ نکلنے میں ٹائم ہے. اور پرندوں کی چہچہاہٹ، کوئل ہیں کافی، ساتھ میں کوے بھی ہیں، اپنے رنگ میں مست ہیں، اپنے کاموں میں مست ہیں. انہیں نہ دنیا کی پرواہ ہے اور نہ ہی جو ہے یہاں لوگ آ رہے ان کی پرواہ ہے. اور پرندے اپنی ڈیوٹیاں، اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے ہم اس وقت بالکل سامنے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے آ گئے ہیں. آپ اگر اسٹرکچر دیکھیں مزارات کے تعمیر کے، تو ان کا اور شمس تبریز کا تقریباً ملتا جلتا ہے، تھوڑا سے کلر کا فرق ہے اور سیم اسٹرکچر ہے. ملتان میں آپ کو اس طرح کی ملیں گی، جیسے میں سرخ پوش کا بھی بتایا، ان کا بھی ملے گا. یہ تقریباً ایک ہی دور کے ہیں اور یہ آگے پیچھے رہیں اور یہاں پہ لوگوں کی تربیت، علم بانٹنا اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ یہ کرتے رہے. اور یہاں اس وقت ان کی مضبوط جڑیں ہیں، اور جڑیں اس لیے کہا کہ یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے مدرسے کی شکل میں، جو انہوں نے اپنے دور میں قائم کیا. اور یہاں پر آج بھی تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کو حافظ قرآن اور عالم بنایا جاتا ہے، تاکہ وہ اس ملتان کی اس پرمپرا کو، اس روایت کو برقرار رکھیں جو یہاں لوگوں نے قائم کی اور جو کئی سو سالوں سے اس کو مدینۃ الاولیاء بنا کے رکھا ہوا ہے. آئیں اندر چلیں اور زیارت کرتے ہیں بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی. ان کا عرس مبارک جو ہے وہ 7 جماعت الاول کو آتا ہے اور تقریباً 4 تاریخ کو عرس شروع ہو جاتا ہے اور 3 دن جاری رہتا ہے، 3 سے 4 دن، اور اس کے بعد اختتام پذیر ہوتا ہے. پورے پاکستان سے یہاں لوگ آتے ہیں اور جو اس خاندان کو ابھی تک فالو کرے خاندان، یعنی کہ نسل در نسل، وہ یہاں پر زیادہ آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے بہت ساری منتیں منارتیں رکھی ہوتی ہیں اور وہ جو ان کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ان بڑے دنوں پہ زیادہ ان مزارات یا ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ انہیں اور مل سکے اور مستفید ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی شان و شوکت اور جلال کو پہچان سکیں. Stay with us.
बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी। खूबसूरत व्यू, सबसे अच्छा व्यू। उसके बाद अब ये देखें कबूतर, वो गुटकू गुटकू की आवाज़ आप देखें। तो इसी पे आरिफ लोहार ने भी कलाम लिखा और गाया। तो आगे चलते हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के बारे में आपको बताते। ये वो जगह है जहाँ पे शाह रुकन आलम को दफनाया गया था। उसके बाद से ये जगह वैसे ही खाली है और यहाँ पर आप अभी देखें, आप कब्र मुबारक ही हैं। एक्चुअली यहाँ मना है वीडियो बनाना, फिर भी मैं बना रहा हूँ। बहुत खूबसूरत मंज़र है सुबह सुबह का, और दिल खुश हो गया कि सुबह सुबह जो है वो इन बड़ी हस्तियों की ज़ियारतें की हमने, और अपनी रूह को भी सुकून में लेकर आए। और आगे जो सफ़र हमने करना है यहाँ से कराची का, वो भी हमारा जो है वो खुशनुवी से और बाहिफाजत और खैरियत के साथ जो है वो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग। मुल्तान औलिया अल्लाह की सरज़मीन, और इस पर एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़े औलिया अल्लाह का वजूद या कायम होना बहुत बड़ी बात है। ये पहचान है मुल्तान की, और मुल्तान इन्हीं के नाम से जाना जाता है। और ये है बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, और यहाँ ये अपने ख़ानदान के साथ अब अपने आबा अजदाद के थ्रू जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए और यहाँ पे क़याम किया, और यहीं पे इनकी कई नस्लें दफन हुई, और आज भी इनका सिलसिला ये जारी व सारी है। एक्चुअली अगर मैं आपको बार बार औलिया दरवेश और ये नाम लेता हूँ, अगर आप औलिया अल्लाह का मीनिंग जो मैंने समझी और जो देखी है, मैंने रिसर्च की, उस पर यह है कि एक बंदा जब खुदा की राह पे चलता है तो वो मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थॉट से होता हुआ जो उसको समझ में आता है उसको लेके चलता है। फिर वहाँ पर इबादत होती है, अश्कार होते हैं, और उसके साथ साथ रियाजत होती है, और कई सालों की मेहनत होती है। सम टाइम उसमें चिल्ला कशी भी आ जाती है, और दुनिया से जो है वो दूरी भी आ जाती है, अपने घर वालों से भी आ जाती है, और वो ये सब मनाजिल तय करते हुए एक आम इंसान औलिया अल्लाह के रुतबे तक पहुंचता है। ये कोई आसान बात नहीं होती, बहुत सालों की और अनथक मेहनत की बात होती है। इसमें भी बहुत से उसके आजमाइशें होती हैं। एक दरवेश कह लें, एक मलंग कह लें, एक फ़कीर कह लें, वो इसकी निस्बत जो है वो ऐसा होता है कि उसको चुन लिया जाता है और उसको उस राह पे चला दिया जाता है, और वो चलता हुआ भटकता हुआ उस रास्ते पर पहुंच जाता है। इसमें ज़्यादा मेहनत होती है, और इस ज़मीन को औलिया मदीनातुल औलिया इसीलिए कहा जाता है कि उस दौर में जब ये मुल्तान बसाया गया, आपको ये भी नॉलेज देता जाऊं कि मदीना के बाद जो पहला शहर कायम किया गया वो बगदाद था, और उसके बाद जो दूसरा शहर कायम किया गया वो मुल्तान था, और तीसरा जो था वो इंडिया में आपको मिलेगा। तो ये तीन शहर जो है प्रॉपर प्लानिंग से और यहाँ हर चीज़ करके बसाए गए, और यहाँ पर दुनिया जहान के उस वक्त के जो पढ़े लिखे लोग थे, फ़नकार लोग थे, हुनरमंद लोग थे, उनको हर तरह से जो है वो बसाया गया। और
کیونکہ ایک طرف اہل بیت بھی چلے آ رہے تھے اور دوسری طرف یہ اولیاء اللہ بھی چلے آ رہے تھے، مینس سنی سسٹم بھی چلا آ رہا تھا. تو یہ سلسلہ ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور چلتا گیا. میری ریسرچ کے حساب سے اوش شریف میں جو ہے وہ سرخ بخاری جو ہے وہ پہلے آئے اور انہی کی نسبت سے اس شہر کو بھی جو ہے وہ پھر پلاننگ کے تھرو بسایا گیا اور پھر اس کو آباد کیا گیا. اور یہاں پر مختلف جو ہے عالم لوگ ہیں یا اس وقت کے جو صوفی تھے، بزرگ تھے اور دوسرے علم و فن سے ماہر لوگ تھے، انہیں یہاں پہ لا کے بسایا گیا اور پھر اس شہر کو جو ہے وہ چار چاند لگتے چلے گئے اور دنیا اس کی طرف کھنچتی چلی گئی. بیسیکلی بغداد سے جب آپ نے پرانے ہند کی طرف جانا ہوتا تھا تو بغداد کے بعد یہ پہلا پوائنٹ تھا، کیونکہ یہ سمندر کے بھی کافی نزدیک تھا. پھر بھی سمندر دور ہے اور سمندر کہا جاتا ہے کہ ملتان تک کی رینج میں بھی کبھی تھا. محمد بن قاسم سندھ میں آیا، سندھ سے یہاں پر آنا چند سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ آسان تھا اس جگہ پر آنا. اسی طرح آپ آگے چلے جائیں تو آپ کو اجمیر شریف کو بھی جو ہے وہ بسایا گیا. تو یہ ایک پراپر پلاننگ اور ایک پوری ریسرچ کے ساتھ کیا جا رہا تھا اس زمانے میں، اور لوگوں کو اسلام کی آگاہی بھی دی جا رہی تھی، تربیت بھی دی جا رہی تھی اور اس دین کو پھیلایا جا رہا تھا. یہ پاکستان ایسے ہی نہیں بنا، اس خطے میں ایسے ہی نہیں ہے. یہاں ہر آپ کو رنگ، صوفی رنگ ملے گا، آپ کو ملنگی رنگ ملے گا، آپ کو درویشی رنگ ملے گا، آپ کو اولیاء اللہ کے رنگ ملیں گے. اس کے علاوہ قلندر اور ولی بھی آپ کو یہاں پہ بہت ملیں گے. ایسے ہی نہیں اس طرف رخ کیا. یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا شاہ شمس کی کہ کس طرح جو ہے اس طرف یہ آنا ہوا لوگوں کا اور کس طرف آہستہ آہستہ یہ بسا. بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ایک اپنی شخصیت اپنے اندر اور ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑی ان کی خدمات اس ملتان کے لیے موجود ہیں، جو آج تک اس لیول پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. کیونکہ ہر کسی کا رنگ الگ ہوتا ہے اور ہر درویش اور ہر اولیاء یا فقیر جو ہے وہ ایک الگ الگ سمت میں ہوتے ہیں. اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا چلوں کہ آپ ایک ہی پروفیشن نہیں اختیار کرتے. آپ کے گھر میں سب لوگ الگ الگ پروفیشن لیں گے. اس معاشرے میں سب کوئی الگ الگ پروفیشن ہو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کچھ ہے. تو اس طرح روحانیت میں بھی جو ہے وہ اس رستے میں بھی الگ الگ لوگ ماہر ہوتے ہیں، الگ الگ ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کی نیچر کے حساب سے ان کو دے دی جاتی ہے. بہاؤالدین ذکریہ ملتانی 1170 عیسوی میں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے یہ بھی ایک ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے فادر نے ان کی تربیت کرتے ہوئے اس زمانے میں جو ہے وہ نقل مکانی کی اور اس طرف آئے. بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بیسیکلی انہوں نے اس وقت کے اپنے علماء سے تعلیم حاصل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مختلف ملکوں کے جو ہے وہ سفر یہاں زیارات پہ نکلے اور انہوں نے درویشی اختیار کی اور بغداد میں کافی عرصہ گزارنے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ سہروردی سلسلے کو انہوں نے جو ہے وہ کی آپ کہہ لیں کہ تقلید شروع کی اور یہاں آ کر انہوں نے سہروردی سلسلے کو پھیلایا. ویسے میں آپ کی نالج میں ڈالتا چلوں کہ سرخ بخاری جو تھے وہ جب بخارا سے یہاں آئے تو انہوں نے بھی بہت سارے جو تھے اپنے خاندان والوں کو یا اس وقت کے لوگوں کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا تھا اور جس سے مختلف برانچز نکلی. سرخ پوش بخاری جو تھے وہ بھی سہروردی جو سلسلہ تھا اس کے بانیوں میں سے کہا جاتا ہے اور یہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اس دور میں چلے اور اس سلسلے کو آگے لیا اور یہاں پہ انہوں نے پھیلایا. ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 1262 ہے اور یعنی کہ 1262 عیسوی ہیں. اس میں انہوں نے پردہ کیا اور ان کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے جو ہے وہ ان کے ساتھ مدفون ہے اور ایک پوتے جو شاہ رکن عالم ہے ان کی ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں زیارت کروائی. تو یہاں پر بیسیکلی اس دور میں مختلف سلسلوں کا رواج کہہ لیں یا دخل شروع ہو گیا تھا اور مختلف عالم لوگ جو تھے کسی نہ کسی مدرسے سے پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد کچھ روحانی علمیات کی طرف جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ملکوں کی جو ہے وہ درویشی اختیار کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے کافی عرصہ رہتے تھے، دوسرے علوم کو اسٹڈی کرتے تھے اور پھر وہاں پر ان کو
مختلف چیزوں کی آپ بخشش کہہ لیں یا اجازت مل جاتی تھی کہ وہ آ کر واپس جو ہے وہ اس چیز کی پریچ کریں، تبلیغ کریں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اس لیے آپ کو اس پاک و ہند میں، خاص طور پہ پاکستان میں، آپ کو مختلف فرقے ملیں گے. آپ کو سنیزم میں بھی آپ کو سہروردی ہے، آپ کو چشتیہ سلسلہ ہے، اور اس طرح اور بھی بہت سارے سلسلے ملیں گے. یہ اسی دور کی بات ہے. اور یہاں جو عالم جو جاتا تھا، جس بزرگ کی صاحب نظر میں آ جاتا تھا اور ان کے کئی سال وہاں خدمت کرنے پہ یا ٹائم گزارنے پہ یا ان جگہوں پہ علم حاصل کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ اجازت نامہ مل جاتا تھا، پھر وہ اپنے واپس ملکوں میں آتے تھے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے، یا ان کو مشن دے دیا جاتا تھا کہ وہ فلانی جگہ پہ جائیں اور اس چیز کی تبلیغ کریں. تو اس طرح جو ہے اس پورے ملتان میں آپ کو مختلف سلسلے بھی ملیں گے، اس پاکستان میں بھی ملیں گے. خاص طور پہ آپ کو پنجاب سائڈ پہ پیری فقیری والا سلسلہ جو ہے وہ ملے گا، جو آج بھی قائم و دائم ہے اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اور اسی طرح آپ کو مختلف انڈیا میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح کے نظام ملیں گے. شاہ رکن عالم بہت بڑے سخی بھی گزرے ہیں، اور اب انہوں نے اسلام کی خاطر بہت تکلیفیں بھی اٹھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک مدرسہ بھی کھولا جو اس وقت سے کام آج تک کر رہا ہے، جو رستے میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا. تو یہ ہمارا مختصر سا ٹور تھا ملتان کا، جس میں ہم نے آپ کو 3 بڑی زیارتیں کروائیں. یہاں اتنی زیارتیں ہیں کہ یہاں میرے حساب سے 1 مہینہ بھی رکنا کم ہوگا. ایک سے ایک یہاں پہ زیارت ہے، اور ایک سے ایک آپ کہہ لیں کہ حسن نظر والے، اور جو آپ کے دل میں اتر جاتے ہیں. دیکھتے رہے میرے چینل کو، اور میں مزید آپ کو زیارتیں کرواتا رہوں گا. اور جب تک ایران میں داخل نہیں ہو جاتا، اس راستے میں جو جو چیزیں آئیں گی وہ بھی ہوگا. اور میں اس بار بہت ساری چیزیں چینج کر رہا ہوں. شاید آپ کو اچھا لگے یا شاید آپ کو برا لگے، تو کمنٹ ضرور کریے گا اور بتاتے رہیے گا کہ کون سی چیز آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے، تاکہ اس کو ہم آگے مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا سکیں. یہاں تک میری معلومات اچھی لگی ہیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. نئے تو سبسکرائب کریے گا، اور چاہنے والے کو شیئر ضرور کریے گا. السلام علیکم. جے علی مدد.